اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی شناخت کے اعتبار سے اور تلاش کے اعتبار سے آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی کی کتاب در جستجو عرفان اسلامی کو ہم نے اپنا موضوع گفتگو قرار دیا ہے، اور اس کتاب کی چوتھی فصل کا دوسرا اہم موضوع آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں عقل اور نقل کی مدد سے عرفانی راستے کو پہچاننے کو ہم بیان کریں گے۔ یعنی اگر عرفانی راستے کو تلاش کرنا ہے، عرفان اسلامی کو تلاش کرنا ہے، تو عرفان اسلامی کو تلاش کرنے کا بہترین راستہ عقل کے ذریعے سے عرفانی راستے کو تلاش کرنا ہے اور نقل کے ذریعے سے عرفانی راستے کو تلاش کرنا ہے۔ ہم نے بیان کیا کہ عرفان کسے کہتے ہیں۔ عرفانی سفر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک انسان کے سفر کو کہا جاتا ہے۔ پس اس دنیا میں موجود کوئی بھی انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سفر کرنا چاہتا ہے، اللہ کی جانب حرکت کرنا چاہتا ہے، اللہ کی جانب قدم بڑھانا چاہتا ہے، تو اس سفر کو سفر اللہ کہا جاتا ہے، سیر اللہ کہا جاتا ہے، اور اس سفر میں اس انسان کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا ہے۔ لہٰذا عرفان میں بنیادی طور پر ایک انسان اللہ کے تقرب کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ لہٰذا اگر معاشرے میں کوئی شخص یہ سوال کرے کہ عرفانی موضوعات پر گفتگو کرنے کا کیا فائدہ ہے، یہ عرفانی موضوعات انسان کی زندگی سے کن مشکلات کو ختم کرتے ہیں یا انسان کی زندگی میں اسے کیا فائدہ پہنچاتے ہیں، عزیزان محترم، یہ سوال ایک موحد انسان سے بعید ہے۔ ایک کافر انسان اگر یہ سوال کرے تو انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ کافر کہ جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جو اس بات کا معتقد ہے کہ یہ دنیا کسی حادثے کے تحت وجود میں آئی ہے، یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے، اس دنیا کو وجود میں لانے والا کوئی خالق نہیں ہے، جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے اس کے سامنے یہ سوال اگر آئے اور وہ یہ سوال کرے کہ عرفانی موضوعات پر بحث و جستجو کرنا اور عرفان کو تلاش کرنا کس لیے ہے، لیکن ایک مسلمان اگر یہ سوال کرے تو اس کا یہ سوال کرنا یا غفلت کے نتیجے میں ہے یا شیطان نے اس کے ذہن میں اس سوال کو القاء کیا ہے، وگرنہ ایک انسان موحد کا، ایک انسان خدا پرست کا یہ سوال نامعقول سوال ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ انسان موحد ہے، وہ انسان خدا پرست ہے، اس کی زندگی کا بنیادی مقصد ہی خدا کی پرستش کرنا ہے، خدا کو پہچاننا ہے، خدا کی تلاش کرنا ہے، خدا کی جستجو میں رہنا ہے، خدا کی جانب سفر کرنا ہے۔ اس کی زندگی کا بنیادی مقصد ہی اپنے معبود سے رابطہ قائم کرنا ہے۔ تو پس در واقع ایک انسان جو موحد ہے وہ در واقع یہ سوال کر رہا ہے کہ میں موحد کیوں ہوں۔ تو ایسے شخص کو کسی مینٹل ہاسپٹل میں لے جانا چاہیے اور اس کا علاج کروانا چاہیے کہ یہ انسان کہیں پاگل تو نہیں ہے۔ ایک طرف سے یہ انسان معتقد ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ موحد ہوں، میری زندگی کا بنیادی مقصد اللہ کی جانب سفر کرنا ہے، اللہ کو تلاش کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ دوسری جانب وہ سوال دوسروں سے کرتا ہے کہ ان موضوعات پر گفتگو کیوں کر رہے ہو،
بھئی ہمارا جب مقصد ہی خدا کو تلاش کرنا ہے، خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے، خدا کی عبادت حاصل کرنا ہے، اس کا عبد بننا ہے، تو پھر انہی چیزوں کے بارے میں اگر کوئی شخص گفتگو کر رہا ہے تو آپ اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان موضوعات پر گفتگو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یا انسانی زندگی کے اور انسانی معاشرے میں ان موضوعات پر گفتگو کرنے کا کیا مقصد ہے؟ عزیزان محترم، ایک موحد معاشرے میں عرفانی موضوعات پر گفتگو کرنا در واقع اس معاشرے کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی خاطر ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے تاریخ اسلام میں کہ مسلمانوں سے اسلام کی حقیقت کو اور روح اسلام کو چھین لیا گیا ہے۔ وہ جسے بہت خوبصورت شعر میں بیان کیا گیا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یعنی انسان مختلف ٹائٹلوں کے ساتھ جو ہے وہ خود کو معاشرے میں متعارف کروانا چاہتا ہے، لیکن اپنی حقیقت جو روح توحید ہے، یہ روح اسلام ہے، اس سے غافل ہے۔ پس معاشرے میں مسلمان نام کے لوگ آپ کو بہت ملیں گے، لیکن ان کے وجود میں اسلام نہیں پایا جاتا، حقیقت اسلام سے وہ دور ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ عرفان سے دور ہیں، وہ حقیقت اسلام سے دور ہیں۔ پس عرفان حقیقت اسلام ہے، عرفان حقیقت قرآن ہے، لہٰذا عرفانی تعلیمات یعنی ایک انسان کا اللہ کی جانب سفر کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ در واقع اس کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے جنس اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اَيْ لِيَعْرِفُونَ، یعنی اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور پھر معرفت کے بعد اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ لہٰذا عزیزان محترم، غفلت نہ فرمائیں، عرفانی موضوعات پر گفتگو کرنا، عرفانی موضوعات کو پہچاننا، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کے تقرب کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ اور اگر ہم اس جد و جہد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور مسلمان معاشرہ موحد معاشرہ ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا متعبد معاشرہ ہو جاتا ہے، تو عزیزان محترم ایسا معاشرہ مدینہ فاضلہ کہلائے گا، جس میں ہر انسان دوسرے انسان کے حقوق کی رعایت کرے گا، احترام کرے گا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اسی مقصد کی خاطر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مبعوث کیا ہے، اور اسی مقصد کی خاطر تو ہم منجی عالم بشریت کا انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت مہدی موعود تشریف لائیں، وہ ہمارے سروں پر ہاتھ پھیریں، ہماری عقول کامل ہو جائیں، ہم اللہ کو اور اللہ کی حجت کو بہتر انداز میں پہچان سکیں اور اللہ کی عبادت کر سکیں اور انسان کامل بن سکیں۔ پس عزیزان محترم، تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد عرفان ہے، اللہ کی معرفت عطا کروانا ہے، اللہ کے تقرب کے لیے انسان کے وجود میں جو مواقع ہیں ان کو فراہم کرنا ہے اور انسان کو تیار کرنا ہے کہ وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کرے۔ اور عزیزان محترم، اس جد و جہد کے دو بنیادی نقاط ہیں۔ انسان کوئی بھی سفر کرتا ہے تو اس سفر میں ایک جگہ جہاں سے اس نے سفر کا آغاز کرنا ہے اور دوسری جگہ وہ کہلاتی ہے جہاں اس نے سفر کو اختتام کرنا ہے۔ مثلا ایک انسان نے اگر لاہور سے سفر کا آغاز کرنا ہے اور وہ جانا چاہتا ہے کراچی کی طرف، تو یہاں دو پوائنٹ موجود ہیں۔ ایک وہ مبدا ہے جس سے اس نے سفر کا آغاز کرنا ہے، ایک وہ منتہا ہے جہاں اس نے اپنے سفر کو اختتام کرنا ہے۔ مبدا یہاں پر لاہور قرار پایا ہے، منتہا یہاں پر کراچی قرار پایا ہے۔ پس یہ شخص لاہور سے سفر کا آغاز کر رہا ہے، کراچی میں جا کر اس نے اپنے سفر کو ختم کرنا ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان اس سفر عرفانی کو مد نظر رکھے تو یہاں بھی دو مقامات موجود ہیں، دو نقاط موجود ہیں۔ ایک مبدا ہے کہ جو مبدأ وجودی ہے، انسان کی موجودہ وضع
اور موجودہ صورتحال ہے جہاں سے انسان نے اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ یہ سفر مادی نہیں ہے، یہ سفر روحانی ہے، اور اس سفر کے اختتام پر جو منتہا قرار پائے گا وہ مقام ہے جسے مقام عندیت کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر یہ مسافر اللہ کے قریب ہوگا، یعنی عند اللہ ہوگا۔ اس مسافر کے لیے کہا جائے گا کہ یہ مسافر لقاء اللہ کے مرحلے پر فائز ہو چکا ہے، یہ مسافر فنا فی اللہ کے مرتبے پر فائز ہو چکا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہاں ان دو نقاط پر توجہ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جب انسان ان دو نقاط پر توجہ کرتا ہے تو مبدا سب کے لیے مشخص ہے کہ میرا وجود ہے، یعنی میں نے سفر کرنا ہے، اس مادی وجود کی مدد سے اپنی حقیقت کو خداوند متعال کے قریب کرنا ہے، یعنی اپنی حقیقت کی گہرائیوں میں خداوند متعال کی صفات کو، خداوند متعال کے افعال کو تلاش کرنا ہے۔ لیکن منتہائے سفر جسے مقام عندیت کہا جائے، مقام اللقاء کہا جائے، مقام قرب کہا جائے، مقام فنا کہا جائے، اس منتہا کی حقیقت اور ان الفاظ میں مختلف طور پر بیان ہو رہی ہے، لیکن ان تمام الفاظ کا مقصد اور معنی ایک ہے، لیکن ہمارے لیے وہ مقصد اور معنی واضح نہیں ہے کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے۔ ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ہم نے خداوند متعال تک پہنچنا ہے۔ پس جب انسان کے لیے اس مقصد کی حقیقت معین نہیں ہے اور انسان اس حقیقت کو درک کرنے سے اور پہچاننے سے عاجز ہے، تو اس مقام کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے انسان کو کون سا راستہ اپنانا چاہیے؟ یہ معلوم ہے کہ ہم مسافر ہیں، لیکن ہمیں جس حقیقت تک پہنچنا ہے وہ حقیقت کیا چیز ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ پس اس کو سمجھنے کے لیے انسان کے ذہن میں جو تصورات آتے ہیں وہ مبدا بھی قابل تصور ہے مادی مبدا کے پیش نظر، منتہا بھی قابل تصور ہے مادی منتہا کے پیش نظر، لیکن انسان کی جو معرفت ہے وہ اس سفر میں نامطلوب اور ناقص معرفت ہوگی، اور انسان کمال تک نہیں پہنچ پائے گا درست انداز میں جب تک اس کو منتہا کا علم نہ ہو۔ لیکن یہ معلوم ضرور ہے کہ اگر وہ مبدا سے سفر کا آغاز کرے گا منتہا تک، تو اس سفر کے دوران مختلف شہر آئیں گے، مختلف مراحل آئیں گے، مختلف خوبصورتیوں کو انسان مشاہدہ کرے گا جسے سیر و سلوک کہا جاتا ہے، اور مختلف مراتب اس میں انسان نے طے کرنے ہیں۔ پس اس سفر میں انسان نے کمال حاصل کرنا ہے، مبدا سے سفر کا آغاز کرنا ہے، لیکن منتہا کو پہچاننے کے لیے انسان کو معرفت کی ضرورت ہے۔ انسان کے وجود میں ہم نے بیان کر دیا کہ ہر انسان کے وجود میں یہ فطری رجحان موجود ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کی جستجو کرے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ نے انسان کو جب خلق کیا ہے تو اس کی فطرت میں اس چیز کو قرار دے دیا ہے اور رکھ دیا ہے کہ وہ اپنے مبدا کو تلاش کرے، اپنے خالق کو تلاش کرے جہاں سے اس کا آغاز ہوا، مقصد خلقت کو تلاش کرے اور اس ذات تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اسے عرفان کہتے ہیں، اسے پروردگار کے قرب کے حصول کا سفر کہتے ہیں، جو ہر انسان کی فطرت میں عزیزان محترم خداوند متعال نے رکھ دیا ہے۔ پس اگر انسان یہ سوال کرے کہ ہمیں عرفان کی کیا ضرورت ہے، معاشرے میں عرفان کا کیا فائدہ ہے، تو ایسا شخص بیمار ہے، اس شخص کو کسی مینٹل ہاسپٹل میں لے جانا چاہیے، کسی ڈاکٹر کی طرف اسے لے جانا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ یہ خلاف فطرت انسانی سفر کرنا چاہ رہا ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کیوں کہوں، یہ کہنا چاہ رہا ہے در واقع، تو اس کا مطلب ہے یہ انسان بیمار ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ لہٰذا عرفانی مکتب جو معاشرے میں موجود ہیں اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سفر کی ہدایت کرتے ہیں، وہ در واقع انسان کے لیے ایسے وظائف
بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان ان وظائف پر عمل کرے تو خداوند متعال کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا عرفان عملی میں جتنے بھی وظائف بیان کیے جاتے ہیں، جنہیں انبیاء علیہم السلام نے بیان کیا، جنہیں انبیاء کے اوصیاء اور خاتم الانبیاء کے اوصیاء ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے بیان کیا، در واقع وہ انسان کی اسی فطرت کے مطابق ہوتے ہیں جو اسے خداوند متعال تک لے جانا چاہتی ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی فطرت کے خلاف سفر کرے اور اپنی فطرت کو نہ پہچانتے ہوئے سوال کرے کہ میں اللہ کو کیوں پہچانوں، میں اللہ کی جانب کیوں سفر کروں، تو ایسا انسان اپنی فطرت کے خلاف ہو چکا ہے، اپنی فطرت کو نہیں پہچان رہا ہے۔ ایسے انسان کی علاج کی ضرورت ہے، یا یہ جسمانی طور پر بیمار ہے یا یہ ذہنی طور پر بیمار ہے، اسے کسی مینٹل ہاسپٹل میں جانا چاہیے، ڈاکٹر سے رجوع کروانا چاہیے تاکہ اس کی فطرت بیدار ہو سکے۔ عزیزان محترم، خداوند متعال نے سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں اس نقطے کی طرف اشارہ کر دیا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یعنی اے نبی، اے میرے حبیب، اپنا رخ دین حنیف کی طرف متوجہ کرو۔ وہ دین حنیف کون سا ہے؟ وہ دین حنیف فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ لہٰذا خدا فرما رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی اس فطرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی اس فطری دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی اس خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ جس فطرت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے فطرت کے مطابق خلق کیا ہے، میرے ہمسائے کو فطرت کے مطابق خلق نہیں کیا، نہیں، اللہ نے اپنی تمام مخلوق کو اس فطرت پر خلق کیا ہے کہ وہ اپنے مقصد کی طرف گامزن ہوں، اپنے مقصد کو پہچانے کہ انہیں اس دنیا میں کس لیے خلق کیا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال فرما رہا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، یعنی اللہ نے جو فطرت کے مطابق انسان کو خلق کیا ہے، اس فطرت کی اساس پر خلقت میں کسی قسم کی تبدیلی موجود نہیں ہے۔ ذالک دین القیم، یہی دین قیم ہے کہ انسان دین حنیف کی طرف، یعنی دین فطری کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو، یعنی اس کا فطری اور باطنی رجحان جو ہے وہ اس شریعت کی طرف ہو جس شریعت کو خداوند متعال نے اپنے انبیاء کی جانب سے، اپنے انبیاء کے ذریعے سے بھیجا ہے، چونکہ وہ فطری دین کی طرف انسان کو رہنمائی کر رہی ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر انسان جو معاشرے میں اپنی فطرت سے غافل ہیں، یعنی خداوند متعال کی جانب سفر سے غافل ہیں، خداوند متعال کی عبادت سے غافل ہیں، خداوند متعال کی شناخت سے غافل ہیں کہ اس تمام مجموعے کو عرفان کہا جاتا ہے، اس تمام مجموعے کو سیر و سلوک اور سفر الی اللہ کہا جاتا ہے۔ اکثر الناس لا یعلمون، اکثر انسان جو ہے وہ اس سے غافل ہیں اور وہ اپنی فطرت کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ لہٰذا معاشرے میں موجود مختلف ادیان، چاہے وہ کسی بھی کنٹری میں موجود ہوں، کسی بھی مکتب میں موجود ہوں، ان ادیان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک دین وہ ہے جو دین حقیقی ہے، دوسرا دین وہ ہے جو دین باطل ہے۔ دین حقیقی اس دین کو کہا جائے گا جو فطرت انسانی کے مطابق ہے، اور باطل دین اس دین کو کہا جائے گا جو فطرت انسانی سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ پس دین کے صحیح ہونے کی علامت یہی ہے کہ وہ دین ایسے قوانین پر مشتمل ہو کہ وہ قوانین فطرت انسانی سے ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ پس اسلام میں جو مختلف عقائد، نظریات، مکاتب، گروہ، مسالک موجود ہیں، ان کے لیے بھی معیار یہی ہے کہ وہ فطرت انسانی کے مطابق ہونا چاہیے۔ پس اگر کسی اسلامی مکتب یا اسلامی گروہ یا اسلامی فرقے کے عقائد، نظریات یا جو وظائف وہ بیان کر رہا ہے اپنے پیروکاروں کے لیے، اگر وہ عقائد، نظریات اور وہ وظائف اس انسانی فطرت سے مطابقت نہیں رکھتے تو وہ اس دین کے باطل ہونے کی علامت ہے۔ مثلا اللہ نے نبی کو بھیجا، جب اللہ نے نبی کو بھیجا ہے تو وصی بھی بھیجنا اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔
لہٰذا اگر اسلام میں کوئی مکتب اسی فطرت کی آواز پر لبیک کہتا ہے اور اس عقیدے کو قائم کرتا ہے کہ جس نے خاتم الانبیاء کو بھیجا ہے وہی خاتم الانبیاء کے اوصیاء کو بھی بھیجے گا قیامت تک کے لیے، وگرنہ خاتم کو خاتم ہونا نہیں چاہیے، خاتم کے بعد بھی نبی کی ضرورت ہے۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب جب قیامت تک بشریت آئے گی تو اس قیامت تک بشریت کے لیے اللہ نے اسی خاتم کے اوصیاء کا انتظام کر رکھا ہے جو قیامت تک عوام الناس کے لیے اور مسلمانوں کے لیے حجت ہوں گے۔ اور اگر ایسا اللہ انتظام نہیں کرتا تو اللہ کو دوبارہ نبی بھیجنے چاہیے، وگرنہ اس ختم نبوت کا فلسفہ لغو کہلائے گا۔ لہٰذا یہ انسان کے فطرت کی آواز ہے، لہٰذا خاتم کے بعد وہ خاتم کے جانشینوں کو تلاش کرتا ہے جو ائمہ ہدی معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اور قرآن سے اور رسول خدا کے فرمان سے باقاعدہ ان جانشینوں کو وہ تلاش کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے۔ یہ آواز اس کی فطری آواز ہے۔ پس اگر کوئی انسان اپنی اس فطری آواز پر لبیک کہتا ہے اور اسی فطری آواز کے مطابق ان اوصیاء کی تلاش میں اور جستجو میں رہتا ہے اور اس تلاش و جستجو میں وہ اس عمل کو انجام دیتا ہے جو اس کی فطری تقاضوں کے مطابق ہے، تو اس کا جو یہ انسان جو ہے وہ انسان ہدایت یافتہ ہے۔ اگر یہ نتیجے پر نہیں بھی پہنچے گا تو اس نے اپنی طرف سے تمام جد و جہد کی ہے، خداوند متعال اسے موقع فراہم کرے گا۔ لہٰذا اس کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ انسان جہنمی ہے، لیکن وہ انسان جو اپنی فطری تقاضوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، خاتم کے بعد اب کسی وسیع کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اختیار رکھتے ہیں قیامت تک، جو غلط کریں، جو درست کریں، جو صحیح کریں وہ ہمارے اوپر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے، جبکہ گزشتہ انبیاء کی امتوں کو آزاد نہیں چھوڑا تھا۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم جو صحیح غلط کریں خدا ہمیں نہیں پوچھے گا، تو اس کا مطلب ہے میں اپنی فطرت انسانی سے ہٹ چکا ہوں۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہاں میرے لیے قطعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت نہیں ہو سکتا، کیوں؟ چونکہ میں نے فطرت انسانی کے خلاف عقیدہ قائم کیا، نظریہ قائم کیا اور عمل قائم کیا ہے۔ لہٰذا انسان کی منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ انسان اس راستے کو تلاش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، اور وہ راستہ دو طرح سے قابل تصور ہے۔ ایک راستہ نقلی اعتبار سے ہے، یعنی نقل سے ہے، یعنی قیل و قال سے ہے۔ دوسرا راستہ عقل متعین کرتی ہے کہ انسان کو کیا کرنا ہے۔ نقلی راستہ یہاں ہم بیان کر چکے کہ جن لوگوں نے ہم سے پہلے اس سفر پر سفر کیا ہے، یعنی مبدا سے منتہا تک سفر کیا ہے اور اللہ تک وہ لوگ پہنچے ہیں، ان لوگوں تک پہنچنے کا راستہ ہم نے اگر تلاش کرنا ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرنا ہے، تو وہ دو راستے نہیں ہیں عزیزان محترم کہ ایک راستہ عقل لے کر جا رہی ہے، ایک راستہ نقل لے کے جا رہی ہے۔ نہیں، اللہ تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے اور وہ راستہ صراط مستقیم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار مجھے صراط مستقیم پر رہنمائی فرما اور اس کی طرف ہدایت فرما۔ وہ صراط مستقیم ایک ہے۔ اس صراط مستقیم تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ عقل ہمیں پہنچاتی ہے اسی صراط مستقیم تک، ایک راستہ نقل ہمیں پہنچاتی ہے اسی صراط مستقیم تک، اور وہی صراط مستقیم اللہ تبارک و تعالیٰ تک جاتا ہے۔ پس اللہ تک پہنچنے کے دو راستے نہیں ہیں، نقل اور عقل، بلکہ صراط مستقیم تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، اور وہ صراط مستقیم وہ واحد راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک جاتا ہے۔ پس دو راستے بیان کر دیے، ایک نقل ہے اور ایک عقل ہے۔ نقل کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہم سے پہلے اپنے وجود سے اللہ تک سفر کیا ہے، ہم ان لوگوں سے ہدایت حاصل کریں۔ مثلا ہم جاتے ہیں مرحوم آقا قاضی کے پاس، ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ آیت اللہ قاضی بتائیے، آپ نے اللہ کی جانب سفر کیا،
آپ فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہوئے، بتائیے کیا راستہ ہے، ہم اس راستے پر چل کے ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کی عبادت کریں اور فنا فی اللہ کے مرحلے پر فائز ہوں۔ ہم جاتے ہیں آیت اللہ قاضی سے پوچھنے، آیت اللہ بہجت سے پوچھنے، امام خمینی سے پوچھنے، مرحوم شاہ آبادی سے پوچھنے، ایسے افراد سے پوچھنے کہ جن افراد نے پہلے اس سفر کو طے کر رکھا ہے۔ ان افراد سے پوچھتے ہیں، وہ افراد ہمارے لیے ایک راستہ بیان کرتے ہیں کہ تم نے اس راستے پر چلنا ہے، اس پر اگر تم چلو گے تو اللہ تبارک و تعالی تک پہنچ جاؤ گے۔ پس یہ راستہ نقلی ہے ہمارے لیے، ہم سے پہلے اولیاء عرفاء اور بزرگان نے اس راستے پر چلا ہے اور انہوں نے ہمارے لیے یہ راستہ بیان کیا ہے۔ لیکن اس راستے پر ہمیں اعتماد کب حاصل ہوگا کہ مرحوم قاضی کا راستہ درست ہے، مرحوم بہجت کا راستہ درست ہے، مرحوم امام خمینی کا راستہ درست ہے، مرحوم ملا حسین قلی حمدانی کا راستہ درست ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہو؟ ہمیں اس وقت معلوم ہوگا کہ جب ان کا بیان کردہ راستہ قرآن و اطرت کے مطابق ہو، یعنی قرآن سے اس کی تائید مل رہی ہو، رسول کے فرمان اور سنت سے تائید مل رہی ہو، ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ کے فرامین سے اس راستے کی تائید مل رہی ہو۔ پس اگر کوئی شخص عارف کے عنوان سے ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ نام نہاد عارف ہے، مشکوک انسان ہے، اور وہ ہمارے لیے حقیقت عرفان سے متعلق اور عالی مقامات تک پہنچنے سے متعلق ہمارے لیے ایک راستہ بیان کرتا ہے، تو ہمیں اس نام نہاد عارف کی بات پر توجہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ چونکہ ہمارے لیے امر مشتبہ ہے، معلوم نہیں ہے۔ ممکن ہے اس شخص نے دھوکہ کھا لیا ہو، ممکن ہے یہ شخص جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو چکا ہو، ممکن ہے اس کے لیے کوئی خواب، کوئی شبح، کوئی ایسی حقیقت کے طور پر کوئی ایسی مشتبہ چیز اس کے سامنے ظاہر ہوئی ہو اور یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ راستہ درست ہے، یا ممکن ہے یہ شخص خود جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہو، فراڈ کر رہا ہو اور ہمارے سامنے ڈھونگ رچا رہا ہو تاکہ اس کی دنیا سنور جائے اور لوگ اس کے مرید بن جائیں، اس کے پیروکار بن جائیں۔ پس ہم ہر کسی کی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ ہمیں نقل کا راستہ اپنانے کے لیے جس چیز پر توجہ دینا ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کی طرف رجوع کیا جائے جو عادل ہے، اس شخص کی طرف رجوع کیا جائے کہ جس نے رسول اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا ہے، ان راستوں کو اور منزلوں کو طے کر کے وہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچا ہے۔ لہٰذا ایسے فرد کے ذریعے سے ہم نے نقل کا راستہ اپنانا ہے کہ جو قرآن و سنت کی ہدایت کے مطابق اللہ کے قرب کے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ اب وہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے تو ہم اس راستے کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تک پہنچنے کے لیے اس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہم عزیزان محترم پہلے بیان کر چکے کہ اللہ نے تمام انبیاء کو اسی مقصد کے لیے خلق فرمایا ہے کہ وہ انسان کو اللہ کی جانب ہدایت کریں، اللہ کی جانب گائیڈ کریں، اللہ کی جانب انسان کی رہنمائی کریں۔ انبیاء تعلیمات بھی لے کر آئے، لیکن ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ انبیاء کی بعثت کے بعد اور انبیاء کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد انبیاء کی تعلیمات میں تحریف ایجاد ہو گئی۔ لہٰذا خداوند متعال نے ان انبیاء کے بعد دوبارہ نبیوں کو بھیجا ہے تاکہ جو تحریف ایجاد ہو چکی ہے اس کی اصلاح کر سکے، اور پھر خداوند متعال نے آخری نبی خاتم الانبیاء کو ایسی کتاب دے کر بھیجا ہے جس میں تحریف نہ ہونے کی خدا نے ضمانت لے لی ہے۔ اللہ نے ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ لہٰذا خاتم الانبیاء کی کتاب میں تحریف نہیں ہے، لیکن خاتم الانبیاء کی سنت، اس وقت جو افراد خاتم الانبیاء کے پاس آئے، مسلمان ہوئے، دین سیکھا اور سنت سیکھی، اور اس کے بعد وہ دور دراز کے علاقوں میں چلے گئے، ان کی معلومات اور ان کا رابطہ رسول خدا سے اس طرح سے برقرار نہیں رہا، لہٰذا رسول خدا انہیں تمام وہ تفصیلات جو ہر مسلمان تک پہنچنی چاہیے وہ نہیں پہنچا سکے۔ لہٰذا رسول خدا نے اپنی اس رسالت کو قیامت تک اپنے جانشینوں کے سپرد کیا ہے تاکہ رسول خدا کے جانشین رسول خدا کی ان تعلیمات کو جو الہی تعلیمات ہیں وہ بشریت تک قیامت تک پہنچائیں، تاکہ جس طرح سے
قرآن جو ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی جا چکی ہے، اسی طرح سے قیامت تک کے دین کی بھی ذمہ داری خدا اپنے جو ہے وہ ذمہ لے لے، اور خدا نے اس دین کی حفاظت کے لیے ائمہ ہدیٰ کے ایک سلسلے کو قائم کیا۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد امت خیانت نہ کرتی اور ارتداد اختیار نہ کرتی، اور امت رسول خدا کے جانشین جس کا اعلان رسول خدا نے اپنی دعوت ذوالعشیرہ میں کیا، اور ذوالعشیرہ کے بعد ہر مرحلے میں رسول خدا نے اپنے ولی اپنے وصی کا اعلان کیا، اور غدیر خم میں باقاعدہ اس اعلان کو ملأ عام میں سب کے سامنے ظاہر کر دیا، اور آخری وقت پر بستر پر رسول خدا نے قلم و دوات کا تقاضا کیا کہ مجھے وہ قلم و دوات لا دو تاکہ میں آپ کے لیے لکھ دوں، تاکہ قیامت تک آپ کبھی گمراہ نہ ہو سکیں۔ اور رسول خدا سے کہا گیا کہ ان الرجل لا یحجر، کہ یہ مرد جو ہے وہ ہذیان کہہ رہا ہے۔ تو ایسا اگر نہ کہا جاتا تو آج دین میں یہ فرقے، یہ انحرافی راستے ایجاد نہ ہوتے، تمام بشریت خداوند متعال کی عارف ہوتی، خداوند متعال کے قرب کے مقام پر فائز ہوتی۔ لہٰذا ایسا نہ ہوا اور لوگوں کو انحراف کی طرف تبدیل کر دیا گیا۔ قلیل افراد جنہوں نے ائمہ ہدیٰ سے تمسک کیا اور ان میں بھی اختلافی راستے ایجاد کیے، انحرافات ایجاد ہوئے، ائمہ کی جو معرفت ہے اس میں ایسے نقائص ایجاد کیے کہ لوگ ائمہ کی نورانی معرفت میں تشکیک کا شکار ہوں، تقصیر کا شکار ہوں۔ لہٰذا آج بھی معاشرے میں اگر ائمہ ہدیٰ کے فضائل کو، معنوی مقامات کو اور کمالات کو، جو انسان کامل کے مقامات ہیں، انہیں اگر بیان کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ غلو کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، آپ کہتے ہیں کہ عرفان کیوں ضروری ہے؟ اسی لیے ضروری ہے کہ ہر انسان کو معلوم ہو کہ انسان کامل کا کیا مقام ہے۔ ہم ائمہ معصومین کے بارے میں اگر فضائل بیان ہوتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں غلو کر رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہم عارف نہیں ہیں، ہم عرفان کو جانتے نہیں ہیں، ہم انسان کامل کے مقام کو سمجھنے سے عاجز ہیں۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ اسلام سے عرفان کو اور اسلام کی روح کو جو ہے وہ اس سے چھین لیا گیا ہے۔ اگر انسان کامل کے مقام کا علم ہو جائے ہمیں تو ہم ہرگز ائمہ معصومین کی شان میں تقصیر نہ کریں اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے راہ سے انحراف نہ کریں۔ یہ وہ راستہ ہے جو نقلی راستہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا راستہ جو اس صراط مستقیم تک پہنچانے کے لیے کفایت کرتا ہے اسے عقلی راستہ کہتے ہیں۔ عقلی راستے میں انسان عقل کی مدد سے اور اس صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے انسان عقلی تجزیہ و تحلیل کر کے علامات کے ذریعے سے اس صراط مستقیم کو پہچانتا ہے۔ پس انسان ایسے کلی قواعد اور قوانین اپنے لیے حاصل کر لیتا ہے جن قواعد اور قوانین کی ذریعے سے وہ صحیح راستے اور باطل راستے میں فرق کو جان لیتا ہے، صحیح راستے کو اپناتا ہے، باطل راستے کو ترک کر دیتا ہے۔ اسے عقلی راستہ کہتے ہیں۔ یہاں عزیزان محترم ہمارے اذہان میں یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ بھئی آپ نے تو کہا تھا کہ عرفان کا مطلب یہ ہے کہ انسان قلبی طور پر، شہودی طور پر خداوند متعال کی معرفت حاصل کرے، جبکہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی معرفت اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ عقلی راستہ ہے۔ تو یہ دو باتیں تو آپ کی آپس میں تضاد ہو گئیں۔ عقل کا کام اور عقل کا سروکار مفاہیم سے ہے، فکر سے ہے، استدلال سے ہے، الفاظ کا صغرا کبرا بنا کر نتیجہ حاصل کرنے میں ہے۔ تو آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ عرفانی راستہ قلبی اور شہودی راستہ ہے، معرفت کا راستہ ہے، دوسری طرف سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عقل کے ذریعے سے انسان استدلال قائم کرے۔ تو یہ دو باتیں تو آپ کی آپس میں تضاد ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ راہ عقل سے ہم عرفان کو پہچان سکتے ہیں، خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ عزیزان محترم، یہاں اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ ہم یہاں جو عقل سے مدد لے رہے ہیں وہ صراط مستقیم کو پہچاننے کے لیے مدد لے رہے ہیں۔ عمل ہم نے خود کرنا ہے، صراط مستقیم تک پہنچنے کے لیے عقل کا سہارا لینا ہے۔ عقل ہمیں مدد کرے گی کہ ہم راستے کو پہچانیں، راستے کو طے کرنے میں عقل نے ہماری مدد نہیں کرنی ہے۔ یا ہم یوں کہیں
کہ عقل نے ہمیں راستہ دکھانا ہے اور راستہ دکھانے میں عقل نے ہماری مدد کرنی ہے، وگرنہ عمل ہم نے اپنے دل کی گہرائیوں سے کرنا ہے، اپنی نیت کو خالص کر کے ہم نے خداوند متعال تک پہنچنا ہے اور مقصد تک پہنچنا ہے۔ پس یہاں پر عقل اور نقل ہماری مدد کر رہی ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم کا علم ہو جائے۔ جب ہمیں صراط مستقیم کا علم ہو جائے تو پھر آگے ہمیں ضرورت نہیں ہے، وگرنہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہاں سے بھی عقل کو آپ مائنس کر لیں اور کہیں ایک عارف آپ کو عرفان کا راستہ خود جو ہے وہ تلاش کرے بتائے، تو یوں اس طرح سے معلوم یہ ہوگا کہ اگر ہم شناخت کے لیے، ہمیں راہ عرفان کی شناخت کے لیے خود پہلے سے اجمالی طور پر عارف ہونا ضروری ہے، اجمالی طور پر سیر و سلوک کا سفر طے کرنا ضروری ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ عرفان کا راستہ کون سا ہے، اللہ تک پہنچنے کا صحیح راستہ کون سا ہے۔ تو اس صحیح راستے کو پہچاننے کے لیے اجمالی طور پر ہمیں پہلے عارف ہونا ضروری ہے۔ تو پھر سوال ہوگا کہ اس عارف کے لیے کی پہچان کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا جائے گا کہ اس کی پہچان کے لیے بھی اجمالی طور پر ہمیں پہلے عارف ہونا ضروری ہے۔ تو یہ توقف الشیء علی نفس لازم آئے گا، جسے دور کہا جاتا ہے علمی اصطلاح میں، اور یہ باطل ہے۔ یا تسلسل لازم آئے گا، ایک ایسا سلسلہ آغاز ہو جائے گا کہ ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں عرفان چاہیے، عرفان تک پہنچنے کے لیے عرفان چاہیے، پھر عرفان تک پہنچنے کے لیے عرفان چاہیے۔ تو یوں ایک ایسا سلسلہ ہمارے پاس شروع ہو جائے گا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہاں عقل صرف ہمیں راستہ دکھاتی ہے، باقی اس راستے کو طے کرنا ہے ہم نے اپنی نیت کو خالص کر کے اور اپنے خلوص دل سے اس راستے کو طے کرنا ہے۔ اب عزیزان محترم، ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم نے عقل اور نقل کے ذریعے سے صحیح راستے کو تلاش کرنا ہے۔ تو اب ہم آگے قدم بڑھاتے ہیں۔ معاشرے میں جب اپنے دائیں اور بائیں افراد کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو عرفان کے نام پر دعوے دار ہیں کہ ہم عارف ہیں، ہم صوفی ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب خود بھی پہنچے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی پہنچاتے ہیں، ہم سیر و سلوک، تصوف اور عرفان کو بہتر انداز میں بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو پہنچاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک، تو کیسے معلوم ہو کہ یہ دعوے دار عرفان افراد جو ہیں یہ درست کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے سامنے نقل کرتے ہیں اقوال کو کہ آپ نے کہا کہ نقلی راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا ہے، میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں، اس وظیفے کو اگر آپ انجام دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک آپ پہنچ جائیں گے۔ تو اب ہمیں کیسے معلوم ہو؟ تو یہاں بیان ہو چکا کہ اگر اس کا یہ بیان کردہ راستہ معتبر راستہ ہے، قرآن و اطرت کے مطابق ہے، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے متضاد نہیں ہے، تو ہم اس راستے پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ راستہ قرآنی تعلیمات، سنت پیغمبر، ائمہ معصومین کے اقوال کے منافی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ راستہ فطرت انسانی کے خلاف ہے، لہٰذا ہم اس راستے پر عمل نہیں کر سکتے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے اس راستے کو اخذ کیا ہے، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، ہم ائمہ معصومین کی تقلید کرتے ہیں، ہم کسی غیر معصوم کی تقلید نہیں کرتے۔ عین اسی طرح سے اگر کوئی عارف، کوئی صوفی، کوئی ایسے مکتب سے تعلق رکھنے والا کوئی قطب، کوئی مرشد کامل اگر آ کر ہمیں کہتا ہے کہ میں نے علی مرتضیٰ سے اس راستے کو اخذ کیا ہے، جو شخص آئے میری پیروی کرے میں اسے خدا تک پہنچا دوں گا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے علی مرتضیٰ سے کیسے لیا؟ علی مرتضیٰ سے یا ائمہ ہدیٰ معصومین سے لینے کے دو راستے موجود ہیں۔ عزیزان محترم، جو افراد کہتے ہیں کہ ہم غیر معصوم کی تقلید نہیں کرتے، معصوم کی تقلید کرتے ہیں، ان کے پاس بھی دو راستے موجود ہیں۔ پہلا راستہ یہ کہ ڈائریکٹ امام معصوم سے بغیر کسی واسطے کے خود اپنی کانوں سے معصوم کو الفاظ کو سماعت کریں، اپنی آنکھوں سے معصوم کے عمل کو انجام دیتا ہوا دیکھیں، یا کسی کے قول یا کسی کے عمل پر معصوم کو خاموشی طاری کرتے ہوئے دیکھیں، تو ہم کہیں گے کہ چونکہ معصوم کا قول
حجت ہے، معصوم کا فعل حجت ہے، معصوم کی تقریر حجت ہے، لہٰذا خود میں نے معصوم سے اس قول و فعل و تقریر کو اخذ کیا ہے، میں ان کی خدمت میں شرف یاب ہوا ہوں۔ اس سے بڑی انسان کے لیے سعادت اور افتخار اور غنیمت کا باعث کیا ہو سکتا ہے کہ انسان خود معصوم کے حضور جائے اور جا کر ان سے اس چیز کو اخذ کرے۔ لیکن عزیزان محترم، ہم آج جو 14 صدیاں گزرنے کے بعد والے مسلمان ہیں، ہمیں یہ سعادت حاصل نہیں ہے۔ حضرات معصومین علیہ السلام تو وہ 250 سالہ دور ہے ان کا جس میں وہ زندگی بسر کرتے رہے، اور غیبت صغریٰ کا وہ دور تھا، اور اس کے بعد غیبت کبریٰ آغاز ہو چکی ہے۔ تو ہم ان معصوم ہستیوں سے ڈائریکٹ معارف حاصل نہیں کر سکتے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو یقینی بات ہے ہمیں ایک ایسے راستے کو اپنانا ہے کہ جس راستے سے موثق اخبار ان ہستیوں کی ہم تک پہنچتی ہیں، اور اگر وہ خبر موثق اور خبر متواتر ان ہستیوں سے ہم تک پہنچے تو اس پر ہم اعتماد کریں گے۔ سوال، خبر متواتر کسے کہتے ہیں؟ خبر متواتر ایک ایسی خبر کو کہتے ہیں جسے متعدد افراد نے مختلف وسائط سے نقل کیا ہو، اور ہمیں ان متعدد افراد کے نقل کرنے سے اس بات کا یقین ہو جائے کہ ان لوگوں نے آپس میں ملی بھگت کر کے کسی جھوٹ پر اتفاق نہیں کیا، اور یہ جو خبر انہوں نے نقل کی ہے وہ یقیناً ائمہ معصومین اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے۔ پس عزیزان محترم، معاشرے میں یہ جو صوفی فرقے رائج ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ائمہ ہدیٰ ائمہ معصومین علیہ السلام سے مطالب کو لیے ہیں، حتیٰ کہ یہاں اہل سنت کے فرقے بھی ایسے ہیں جو صوفی فرقے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی تعلیمات قطب عالم امکان امیر المؤمنین سید الاوصیاء علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے منسوب ہیں اور ماخوذ ہیں۔ اہل سنت میں ایسے افراد موجود ہیں جو مشائخ ہیں اور باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہمارے مشائخ کا سلسلہ باقاعدہ سید الاوصیاء امیر المؤمنین تک منتہی ہوتا ہے۔ شیعیان حیدر کرار میں بھی بعض ایسے صوفی فرقے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مشائخ کا سلسلہ امام علی ابن موسیٰ الرضا تک منتہی ہوتا ہے۔ بعض ایسے فرقے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے مشائخ کا سلسلہ امام جعفر صادق علیہ السلام تک منتہی ہوتا ہے۔ اب ہمارے سامنے بہت سے دعوے دار آ گئے، اہل سنت آ گئے، شیعہ کے 2 گروہ آ گئے۔ اب ہم نے اگر ان کے درمیان انصاف کرنا ہو اور انصاف سے کام لینا ہو تو عزیزان محترم، حقیقت اس بات پر دلیل ہے کہ ان کے دعووں کے مستندات اگر ہمارے سامنے پیش کیے جائیں تو ہمارے لیے قابل یقین اور قابل اعتماد نہیں ہیں، ہم ان پر اعتماد نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں اعتماد نہیں کر سکتے؟ چونکہ ان کے مشائخ میں افراد ضعیف بھی موجود ہیں، اور ان لوگوں نے حتیٰ کہ بعض لوگ ایسے بھی فرقے ہیں جنہوں نے باقاعدہ اپنا شجرہ نامہ درست کر رکھا ہے۔ جیسے مرحوم قاضی کے سامنے کوئی شخص گئے اور قاضی سے ان کے جو ہے وہ وسائط کو پوچھنا شروع کیا، غالباً مرحوم قاضی کے فرزند تھے یا کون تھے، ابھی دقیق یاد نہیں ہے، میں اس کو تفصیل سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ مرحوم قاضی سے پوچھا کہ آپ کہ استاد کون ہے، پھر ان کے استاد کون ہے، پھر ان کے استاد کون ہے، پھر ان کے استاد کون ہے، یہاں تک کہ ملا جولا تک پہنچے، اور پھر کہا ملا جولا کے استاد کون ہے، تو قاضی ناراض ہو گئے، کہا اٹھو میرے پاس سے، تم میرے لیے شجر نامے درست کرنا چاہتے ہو، تم میرے لیے سلسلہ بنانا چاہتے ہو، جیسے یہ صوفی مکتبوں نے اپنے لیے سلسلہ بنا رکھا ہے، تو اس کی مذمت کی اور فوراً اس شخص کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ تو پس معلوم ہوا کہ یہ جو سلسلہ رائج ہے معاشرے میں، اس سلسلے میں یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا سلسلہ منتہی ہوتا ہے سید الاوصیاء تک، امام رضا تک، امام جعفر صادق تک۔ ہم ان کے سلسلے کو یقین سے تسلیم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ چونکہ ان کے سلسلے میں ناقابل اعتماد، ناقابل اطمینان افراد بھی موجود ہیں۔ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ جو انہوں نے سلسلہ درست کیا ہے یہ واقعاً امام جعفر صادق تک یا امام علی ابن موسیٰ الرضا تک یا امیر المؤمنین تک پہنچتا ہے؟ لہٰذا ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ لہٰذا عزیزان محترم،
آج کے دور میں بھی ایسے افراد موجود ہیں جو خود کو قطب کہتے ہیں، خود کو شیخ المشائخ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانا ہے۔ لیکن آیت اللہ مصباح کہتے ہیں اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو ان کی زندگی میں جاہ طلب اہل دنیا افراد نظر آئیں گے، جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور ان کا مقصد خود اپنی دنیا کو آباد کرنا ہے، خود مقام و منصب حاصل کرنا ہے، خود شہرت حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا ایسے افراد کی جانب سے نقل کردہ راستہ قابل اعتماد راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، نقل کا جو راستہ ہے ان راستوں میں اگر چونکہ اختلافات بہت زیادہ ہیں، لہٰذا ان راستوں میں وہ راستہ جو فطرت کے مطابق ہو، وہ راستہ جس کی عقل تائید کرے، وہ راستہ جو اطمینان آور ہو، وہ راستہ جو تواتر پر مشتمل اخبار پر مشتمل ہو، وہ راستہ قابل اعتماد ہے، اور اس کے علاوہ باقی راستے قابل اعتماد نہیں ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہم یہاں خلاصتاً کہہ سکتے ہیں کہ انسان نے اگر اللہ کی جانب سفر کرنا ہے تو اللہ کی جانب سفر کرنے کے دو راستے، یعنی صراط مستقیم تک پہنچنے کے دو ذریعے ہیں۔ ایک راستہ نقل کا ہے، ایک راستہ عقل کا ہے۔ نقل کے ذریعے سے جو راستہ ہے وہ تواتر کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ فطرت کے مطابق ہونا چاہیے، وہ راستہ موثق افراد سے نقل ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اور عقل کا راستہ بھی ایسا راستہ ہونا چاہیے جو قرآن و اطرت کے منافی نہ ہو۔ پس ہم ایسے قواعد اور قوانین اس نقل اور عقل سے استخراج کریں گے کہ وہ قواعد و قوانین قرآن سے بھی مطابقت کرتے ہوں گے، سنت قطعیہ یعنی رسول خدا اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت سے بھی مطابقت کرتے ہوں گے، اور پھر اس تطابق کے ساتھ ہم اس راستے پر اطمینان کے ساتھ چلیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچیں گے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم اللہ تک سفر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے وظائف کو انجام دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں عرفان شیعی فقاہتی کی اقتداء کرنا ہوگی کہ جو باقاعدہ فقہا کا تائید شدہ عرفان ہو، ایسا عرفان ہو کہ جو درست راستے سے موثق معید علماء کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہو، جس میں نقل کا راستہ بھی ہمارے لیے درست موجود ہے اور عقلی شواہد بھی وہاں پر، عقلی قواعد کلیہ جسے باقاعدہ طور پر مرحوم صدرہ یا ان کے ہم نوا افراد نے یا شاگردوں نے یا ان کے مکتب سے تعلق رکھنے والے افراد نے بیان کیا ہے، جو ایک قرآن و سنت سے تائید شدہ مطالب ہیں، اس پر انسان چل کر خداوند متعال تک پہنچ سکتا ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں درست معرفت کا راستہ دکھائے، ہمیں صراط مستقیم پر جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دلائے، ہم صراط مستقیم پر پہچان کر صراط مستقیم پر عمل کر کے خداوند متعال تک پہنچ سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام الرؤوف کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔